الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو پڑھ رہے تھے جن میں آپ نے توبہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرما لے گا، اور تب تک کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ایسے اس کے اندر ایک خوف کی علامت یہ بھی ہے کہ ہم جو یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور روز جو سورج طلوع ہو رہا ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ سورج روز طلوع ہونے سے پہلے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ رب اس کو اجازت نہیں دے گا، تو یہ جہاں سے نکلا تھا وہیں سے پھر طلوع ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ پر جو ایمان ہے وہ حقیقت کے اندر اس میں غیب کا عنصر ہمیشہ رہے گا، اسی لیے یؤمنون بالغیب یہ ایمان کی بنیادی وصف کے طور پر بیان کیا۔ تو جب انسان غیب کے پردوں کو ہٹا کر کے حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت اس کا جو ایمان ہے وہ پھر اسے اس درجے کے اندر کبھی بھی نہیں ملتا جو غیب پر ایمان لانے والے کا جو درجہ ہے وہ دیکھ لینے والے کا درجہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو ان کے ایمان کا درجہ اور ان لوگوں کے کہ جو اس وقت ایمان لائے کہ جب صحابہ مکہ کے اندر اذیت دیے جا رہے تھے اور کوئی اسلام کی سربلندی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت جنہوں نے رسول کی بات کو سچا جانا اور یقین رکھا کہ یہ دین غالب آ کر کے رہے گا اور اپنی جانوں کی قربانی دی، ان کے ایمان میں بہت بڑا فرق۔ اور جو غیب آخرت کا جب پردہ ہٹے گا اس وقت جو ایمان ہے جس میں سے ایک علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اس وقت تو پھر ایمان ذرہ بھی فائدہ ہی نہیں دے گا، پھر تو ایمان لانا کسی بھی کام میں ہی آنے والا۔ اور اسی طرح سے جب انسان اللہ کو سامنے دیکھ لے گا اور فرشتے، جنت، جہنم سب کھل جائے گا، تو پھر اس دن ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے غیب پر ایمان کے ساتھ جو وسوسہ ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شیطان دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، اور نبی علیہ السلام نے اسے صریح ایمان کی علامت قرار دیا۔ فرمایا تمہیں اس قسم کے واقعتاً وسوسے آتے ہیں؟ صحابہ نے کہا بالکل، ہم اسے زبان پہ لا نہیں سکتے۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ بالکل پکے ایمان کی علامت ہے۔ تو شیخ احمد السید کہتے ہیں دو طرح کی ایسی علامتیں ہیں جو انسان کی توبہ کو اس سے محروم کر دیتی ہیں۔ ایک جو آفاق میں نظر آئے گی، ساری کی ساری کائنات میں ظاہر ہوگی، وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دوسرا جو ہر انسان کی پرسنل زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے موت کے فرشتوں کا نظر آنا، سکرات الموت کے لمحات کا انسان پر طاری ہونا۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بعد پھر موت دیکھ لینے کے بعد پھر ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ حالت نزع کو نہ پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت کے اندر اپنی ذات کی رحمتوں اور عطا اور فضل و کرم سے ڈھانپ لے، موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک حدیث ہے جو خاصا لمبا واقعہ ہے، جس کے اندر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس راوی بیان کرتے ہیں کہ کوئی جو راوی ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں، زر بن حبیش،
وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے پوچھنے کے لیے آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کے پاس جانا یہ ادب علم میں سے ہے، علماء کے پاس آپ جائیں اور جا کر کے سوال کریں۔ اب جو امت کی یہ حالت ہے کہ علماء جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور سننے والے جو ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ایسے کھولیں تو فٹ کر کے جو علماء آتے ہیں، جہاں یہ بڑی خیر کی باعث ہے کہ آپ کے لیے علم بڑا آسان ہو گیا، وہاں ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ تو علماء کے پاس پہلے ہمارے جو مسلمان تھے وہ جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا اے زر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صحابی رسول آنے والے کو کتنے خوبصورت انداز میں اس کا ویلکم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہاں جی بتائیں جی، چلو جی مسئلہ پوچھا تو نہیں، اس کو سب سے پہلے خوشخبری دیتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ تم واقعتاً علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر سنو، تو ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم، طالب علم کے لیے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ رضاً بما یطلب، اس کا جو وہ علم کو حاصل کرنا ہے اس سے وہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پیشاب اور بڑے پیشاب کرنے کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے میرے سینے میں شک ہے۔ تو آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، آپ نے ان سے دین سیکھا ہے، تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ اس حوالے سے اس سے صحابہ کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھا، وہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے اہل بدعت ہمیشہ صحابہ کو ہدف کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر حدیث اور وہ دین جو ہم تک پہنچا وہ مشکوک ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں تو جنابت کے علاوہ 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں۔ اگر ہم پر غسل فرض نہیں ہوا تو ہم 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ اپنے موزے پہن سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، پیشاب اور پاخانے اور نیند کی صورت میں جرابوں پر مسح کرتے اور انہیں اتارتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان حالتوں کے اندر، یعنی باوجود کہ وہ سو گئے ہیں تو وہ جرابوں کو سونے کے بعد اتارتے نہیں تھے۔ اسی طرح سے اگر واش روم گئے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ جرابوں کو نہیں اتارتے تھے، چاہے وہ چھوٹا واش روم ہو یا بڑا واش روم ہو، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں وہ اوپر مسح کرتے تھے 3 دن اور 3 راتیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے صفوان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم ایک سفر کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہم آپ کے پاس تھے کہ ایک دیہاتی نے آواز بلند اونچی آواز سے اس نے کہا، اے محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے جواب دیا، ہاں میں یہاں ہوں۔ تو اس دیہاتی سے صحابہ کہنے لگے کہ افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز کو پست کر، اس لیے کہ تم نبی علیہ والسلام کی خدمت میں ہو، اور تمہارے لیے اس طرح آواز بلند سے بولنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو بلند آواز سے ان کو پکارتے ہیں ان کو جاہل قرار دیا گیا، اور ڈرایا گیا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آواز پست نہیں کروں گا۔ تو احمد السید کہتے ہیں کہ اصل کے اندر وہ جو اس نے آواز بلند کی تھی وہ مارے محبت کے تھی، وہ مارے محبت کے تھی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو پکار رہا تھا۔ یہ وہ بے ادبی کا انداز نہیں تھا بلکہ محبت کا انداز تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں ان کو کہا،
اور اسی انداز میں ان سے محبت بھری بات کی۔ تو اس دیہاتی نے اب سوال کیا کہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت کرتا ہے مگر ابھی ان سے مل نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہے حضرات صحابہ، حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا کہ جس کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، اور فرمایا اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے۔ تو راوی جو ایک حدیث کے ہیں سفیان، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ دروازہ شام کی جانب ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس روز پیدا فرمایا کہ جب اس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اور وہ اسی وقت سے توبہ کے لیے کھلا ہے، اور وہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج اس مغرب سے طلوع نہ ہو۔ تو سورج کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ جب تک یہ مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک وہ دروازہ کھلا ہے۔ اس سے زمین ارض شام جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے نا پر اسراریت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اور اسی لیے اس کو بہترین زمین کہا گیا۔ پر اسراریت سے یہ مراد ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات ہیں، اسی لیے اس چیز کو ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مکۃ المکرمہ اور مدینہ نبوی وہ سب سے جو ہے مقدس سرزمین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارض شام پہ لے کر آنا، مسجد اقصیٰ میں لے کر کے آنا، اور یہاں انبیاء کی جماعت کروانا، اور یہاں سے آسمانوں کی طرف لے کر کے جانا، اس کے اندر بڑا زبردست ایک پیغام ہے کہ یہ امت کا جس طرح سے مکہ اور مدینہ سے تعلق ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس امت کا جو حق اور تعلق ہے وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے، وہ ارض فلسطین، ارض شام کے ساتھ۔ تو یہ حدیث صحابہ کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھی۔ اس حدیث میں جو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، یہ ہمارے لیے اور ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک رحمت کا پیغام ہے کہ ہم اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کو دیکھیں تو ہم غم نہ کریں۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بڑی ہی بابرکت اور بڑا ہی ہمیں ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تعریف کی ہے کہ میرے بعد میرے بھائی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر ان میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے اپنے ماں باپ، اپنے سب کچھ کو قربان کر دے۔ آج بھی اس امت کے اندر اتنی غیرت ہے کہ اپنے نبی کی ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اپنی زندگی کو قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ محض کوئی جذبات ہوتے ہیں، وہ سعادت سمجھتا ہے کہ میری زندگی حضور کی ناموس کے لیے قربان ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو سعید سعد بن مالک یہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے جو توبہ سے متعلق ہے، کو امام نووی رحمہ اللہ یہاں لے کر کے آئے، اور بڑی مشہور ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ 99 بلکہ 100 قتل کرنے والے بنی اسرائیلی ایک شخص کا واقعہ۔ اس کے اندر بڑے سبق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، بس اس نے زمین پر موجود اس وقت سب سے بڑے عالم سے دریافت کیا تو اسے ایک راہب پادری کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا
اور بتایا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے علماء کے جو لوگوں کو مایوس کرتے ہیں یہ ہر دور میں رہے ہیں، جو گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، خطا کار کو، توبہ کرنے والے کی جس کے اندر تڑپ ہو اسے وہ مایوس کرتے ہیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے۔ اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو مولوی بعض یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار عوام ہمیں سنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری بات ہی نہیں سنتی، تو اس کی ایک وجہ ایسے علماء کا وجود ہے۔ اور یہ دیکھیں اس حدیث میں یہاں تو خالی بات نہیں سنتی، اس نے تو اسے قتل ہی کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تیرا بھی کام تمام کرتا ہوں۔ تو ایسے انسان کو، ایسے عالم کو کبھی بھی فطرت انسانی جو ہے وہ پسند نہیں کرے گی۔ ہمیشہ امید دلانے والے کو، اللہ کی رحمت کی یقین دلانے والے سے لوگ جڑتے ہیں۔ تو اب اس کے 100 پورے ہو گئے، پھر اس نے پوچھا کہ کوئی بڑا عالم ہو تو میں اس سے جا کر کے مسئلہ پوچھوں، تو اسے ایک اور عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اس کے پاس گیا اور اس نے اسے کہا کہ میں نے 100 بندے مار دیے ہیں، تو میرے پاس کوئی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تم ایسے کرو کہ فلاں جگہ چلے جاؤ کیونکہ وہاں لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور سنو اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ وہ برائی کی سرزمین ہے۔ اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں علماء حق بھی موجود رہتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑتے ہیں، امید دلاتے ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں کرتے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے ہی جڑنا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں علماء سو موجود ہیں تو اب آپ علماء سو کی حرکتوں کی وجہ سے سارے علماء کو رگڑے ماریں، سارے علماء کو گالیاں دیں، سارے علماء کی بے ادبی کریں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اصلاح کرنے والے کی طبیعت اور اس کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اہل حق کو ڈھونڈے، اہل باطل سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اور پھر اس عالم نے جو مشورہ دیا وہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ کہتے ہیں انطلق الی ارضی کذا و کذا، فلاں زمین پر جاؤ، فإن بها اناسا يعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے یہ جو فلسفہ ہے نا کہ مسلمان کو زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا یا اللہ کی جو عبادت ہے اس کو اجتماعی سطح پہ کرنا، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنی عبادت کریں اللہ کی۔ آپ امریکہ میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ بے دین حکومتوں میں ہیں، بے دین معاشروں میں ہیں، آپ جہاں کہیں ہیں یار، آپ کو اس سے کیا فکر ہے؟ تمہاری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، باقی جو باہر ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں اس فلسفے کو بالکل توڑ دیا گیا۔ ایک فرد کی اصلاح تبھی ہوگی جب وہ ایک جماعت کے ساتھ رہے گا، اور ایک جماعت کی بقا تبھی ہوگی کہ جب وہ حکم کو، اللہ کے حکم کو اجتماعی سطح پر قائم رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گی، ہر ممکنہ وسائل کو اختیار کرے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی طائف کا سفر ہے، کبھی مدینہ کا سفر ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اس سوچ کو بھی توڑتی ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنی عبادت کرتے رہیں تو بس بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کو جنت مل جائے گی۔ نہیں، اس کے لیے ان لوگوں کے اندر جانا ہوگا، سفر کرنا ہوگا، اس زمین کو چھوڑنا ہوگا جہاں اللہ کا حکم، اللہ کا دین آپ اس پر عمل نہیں کر پا رہے، معاشرے کرپٹ ہیں، اور اسلام جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس پر پریکٹس کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں، اس جگہ پر یہ بہت بڑا جہاد ہوگا کہ اگر آپ وہاں پر اسلامی اجتماعیت کو قائم کریں، پرامن، اور انسان کو جتنی وسعت اور طاقت دی گئی ہے، علماء جو انسان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اس کی روشنی میں جتنی جد و جہد آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر ان لوگوں کے پاس چلے جائیں کہ جہاں پر اللہ کی وہ عبادت کر رہے ہیں اور اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنی زمین کی طرف نہ جانا، یہ گناہ چھڑوانے کا بہت زبردست نسخہ ہے کہ اس کمیونٹی کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو آپ جو ہے نا فن خوان نہ سمجھیں کہ بس میں تو اب قرآن پڑھ لیا، میں اب رو گیا اللہ کے آگے، اب میں واپس انہی لوگوں میں. نہیں، آپ کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو ہجرت کرنا ہوگی، رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، علاقوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ چاہیے، آپ کو اللہ کی بندگی چاہیے. تو وہ آدمی جو تھا اب وہ چل پڑا، اس نے آدھا سفر طے کیا کہ اسے موت آ گئی. اب جو ہی اس کو موت آئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی، دونوں نے کہا یہ تو ہمارے درمیان، یہ تو ہمارا، ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. تو رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ توبہ کر کے آیا تھا اور اللہ کی طرف دل سے توجہ سے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے. اللہ اکبر. تو پہلا جو مسئلہ ہے نا، اب بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ اگر انسان نے توبہ نہیں کی نا، وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا، تو پہلا جو عمل شروع ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ عذاب والے جو فرشتے ہیں وہ روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. یعنی پہلی تکلیف کا مرحلہ وہ یہ ہے کہ آپ عذاب دینے والے فرشتوں کو دیکھیں اور ان کے ہاتھوں اپنی روح قبض کروائیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ کرے ہمیں وہ فرشتے ملیں کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں اور ایسے روح نکلے کہ جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. تو اب عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو ساری زندگی کبھی نیکی کی نہیں، تو اب اس کے لیے تو جہنمی ہے. تو ایک آدمی اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیجا، جو فرشتہ وہ آدمی کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے درمیان مجھے جو ہے وہ فیصل بنا لو، میں جج بن جاتا ہوں. اور پھر اس نے مشورہ دیا کہ دونوں زمینوں کی جو مسافت ہے، جو اس کا جو ایریا ہے، اس کو آپ جو ہے اس کو چیک کرو کتنا ہے، اس کو میئرمنٹ کرو. تو یہ آدمی جس کے قریب ہوگا وہی لوگ لے جائیں گے. اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو فرشتے نیکی والے لے جائیں، اور اگر برے لوگوں کے قریب ہے تو پھر جو ہے عذاب کے فرشتے لے جائیں. اچھا، یہاں پر دوسری صحیح روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اللہ اکبر، زمین کو حکم دیا اور زمین جو تھی وہ سکڑ گئی نیک لوگوں کی طرف. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کس کے لیے حکم دے رہا ہے؟ اللہ کی رحمت پہ انسان اس حدیث کو پڑھتے ہوئے نا دھاڑے مار مار کے روئے. خدا کسی ولی اللہ کے لیے یہ حکم دے رہا ہے، کسی تہجد گزار کے لیے حکم دے رہا ہے. کس کے لیے حکم دے رہا ہے؟ زمین کو، فزیکلی اس زمین کو سکیڑ دیا گیا تاکہ اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں. یہ ایک قاتل کے لیے حکم دے رہا ہے جس کے دل میں صرف یہ تمنا ہے کہ میں توبہ کر لوں، میں اللہ تعالیٰ کو نہیں کھونا چاہتا. تو سوچو میں اور آپ جنہوں نے قتل نہیں کیا، ان سے شاید اس طرح کے کبیرہ گناہ بہت سارے نہیں ہوتے. ہماری معمولی عام زندگی میں ہم صغیرہ گناہ کرتے ہیں، اور اگر کبیرہ بھی ہوتے ہیں تو بھی سوچو کہ قتل جیسے گناہ تو ہم کم از کم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہوگا اگر ہم اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. صرف دیکھو اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ اس کے دل کے جذبات ہیں، وہ اس کے اندر موجود ندامت ہے، وہ اللہ کی محبت کے اندر آنے کی تڑپ ہے، وہ گناہوں کی زندگی سے بھاگنے کی تڑپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فزیکلی جو ہے وہ سکیڑ دیا اور وہ شخص جو ہے وہ قریب ہو گیا. پھر اللہ نے خود وحی فرمائی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی أَن تَبَاعَدِي، کہ تو دور ہو جا، وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي، یعنی زمین کے ایک حصے کی طرف وحی کی کہ تو دور ہو جا اس آدمی سے جو برائیوں کا علاقہ تھا، اور دوسرے کی طرف وحی کی کہ تو قریب ہو جا. وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، اب ان کو کہا گیا کہ تم ان کو اب پیمائش کرو. فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغَفِرَ اللَّهُ لَهُ، اب انہوں نے ایک بالشت اس کو قریب پایا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کتنی خوبصورت حدیث ہے اور کتنی امید دلاتی ہے، کتنی امید دلاتی ہے. اس حدیث کا ہر جو نقطہ ہے وہ علماء کو
دعوت دینے کے اسلوب سکھا رہا ہے. وہ ایک گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتوں کا پیغام دے رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمہارا رب سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بس اللہ کی طرف انابت کرنی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف دوڑو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. تو بس یہ اصل کے اندر جو انابت ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا احساس ہے نا کہ میرا رب ہے، مجھے پکڑ سکتا ہے گناہوں پر، اور وہ ہے جو معاف کرنے پر، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. اس کے آگے گڑ گڑاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے. بڑا پیار کرنے والا. دنیا میں کائنات میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا وہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہم مخلوق ہیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اور اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ پیغام دیا ہے. یار یہ جو آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں اپنا حمزہ بھائی، یہ آ تو نہیں رہی ہوگی اس میں؟ اچھا چلیے اچھا، ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے. ہمیں رک گئے ہم تو. ہاں ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک. اس حدیث کے تحت جو فوائد شیخ احمد السید نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بلا علم بات کرنا بڑی خطرناک چیز ہے. جیسے اس شخص نے کیا، اس مولوی صاحب نے کیا، راہب نے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو راہب کے لفظ سے بیان کیا گیا، تو یہ معاشروں کو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لکھی رہبانیت، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ انہوں نے خود گھڑ لی. ابتدعوها ما كتبنا عليهم الرهبانیۃ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت نہیں لکھی، انہوں نے خود گھڑ لی تھی. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے زیادہ. اسی طرح سے اچھا جی، اس سے اگلی جو حدیث ہے وہ یہ حدیث بڑی زبردست ہے، جو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ بڑی ہی معروف روایت ہے اور اس کے اندر سبق بے انتہا ہے. میں تو اپنے آپ کو اس حدیث کے بیان کرنے کے قابل نہیں سمجھتا. جن لوگوں نے بیان کی اور عمل کر کے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. تو لیکن اب ہم اس حدیث کو چونکہ یہ موجود ہے تو میں پڑھتا ہوں، اور ڈرتے ہوئے اور اللہ سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. حضرت کعب کے بیٹے عبداللہ بن کعب یہ روایت بیان کرتے ہیں. یہ عبداللہ جو حضرت کعب کے بیٹے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو جب وہ کعب نابینا ہو گئے تو وہ اپنا واقعہ سنانے لگے اپنے بیٹے کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ تعلق جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تو حضرت کعب نے یہ اپنا پورا واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جہاد کیا میں اس میں پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے. اگرچہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا، لیکن پیچھے رہ جانے والے میں سے
کسی ایک پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن غزوہ تبوک ایک ایسا موقع تھا جس میں جب وہ پیچھے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، جیسا کہ اب آگے آپ پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قریش کے ایک قافلے کے پیچھے نکلے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور دشمنوں کو بغیر کسی وعدے کے ایک دوسرے سے ملا دیا. یہ یعنی بدر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صحابہ تھے یعنی بدر کے اندر وہ تو قافلے کو جو ہے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لیکن جو ہے وہ قریش کے ساتھ جنگ کروا دی. تو اس کے بعد وہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ میں مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اب اپنی ایک جو ہے نا اس خوبصورت یاد کو ذکر کر رہے ہیں بیعت عقبہ کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے اندر صحابہ نے بیعت لی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر عہد وفا باندھا تھا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے اس عقبہ کی رات کی جگہ بدر کی حاضری ہو. یعنی اس جو بیعت عقبہ ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات اتاری کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. اور بیعت رضوان کے بارے میں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ بدر کا جو چرچہ ہے لوگوں میں عقبہ سے زیادہ ہے نا، بدر کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جنگ تھی نا جو فزیکلی جو اسلام اور کفر کا وہ معرکہ تھا کہ جس کے اندر پھر ابو جہل جیسی اور لیڈرشپ جو ہے وہ ماری گئی. لیکن جو عقبہ کا واقعہ ہے یہ اپنی نزاکت کے اعتبار سے اور اسلام کے ساتھ وفا کرنے کے اعتبار سے وہ حضرت کعب اس کو اس سے بڑا سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمان اس وقت ایسی کمزوری کے اندر تھے کہ کوئی راستہ نہیں تھا. کفار آپ کی جان لینے کے در پہ تھے. ایسی حالت میں جنہوں نے عہد وفا باندھا اور پھر وفا نبھائی اہل مدینہ نے انصار بن کے، ان میں حضرت کعب بھی شامل تھے، اور وہ اس کو ذکر کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا پھر وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ میں کبھی اتنا طاقتور اور خوشحال نہیں تھا جتنا میں اس غزوے سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا، غزوہ تبوک کے لمحات میں تھا. اللہ کی قسم میرے پاس اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئیں، جبکہ اس غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس میں کسی اور سمت کا آپ توریہ فرماتے، یعنی آپ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، بلکہ توریتاً کسی اور سمت کا ذکر کرتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کے جاسوس بھی یقیناً مدینہ میں منافقین بھی تھے، تو ان کو جاسوسی کے ذریعے خبریں نہ پہنچا دی جائیں. حتیٰ کہ غزوہ تبوک کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ شدید گرمی کے اندر کیا. سفر دور دراز کا تھا، بڑا دور کا سفر تھا، ایسا بیابان صحرا اور ایسا سخت سفر کہ پانی بھی کم تھا اور مد مقابل لشکر بھی بہت بڑا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے معاملے میں واضح طور پر بتا دیا، چھپایا نہیں کہ ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، تاکہ وہ خوب تیاری کریں. آپ نے سمت کا بھی تعین فرما دیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، کوئی رجسٹر نہیں تھا جس کے اندر ان کے نام لکھ کر محفوظ کر لیے جاتے. تو بڑی تعداد میں مسلمان تھے. اب وہ مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگر کوئی غزوے سے پیچھے رہ جاتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، اتنے مسلمان ہیں، پیچھے رہ گیا تو کیا ہے. ہاں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ کر دے اپنے نبی کے اوپر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوے کا اعلان کیا تو اس وقت پھل پک چکے تھے. اللہ اکبر. درختوں پہ پھل پک چکے تھے، سایہ ان کا بڑا خوشگوار تھا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ چیزیں بڑی اچھی تھیں، مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں. تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تیاری کی. میں صبح کو آتا
تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن میں کچھ کیے بغیر واپس چلا جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں تو کسی بھی ٹائم تیار ہو سکتا ہوں، جب چاہوں تیاری کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میری یہی صورتحال رہی، یہاں تک کہ باقی لوگ اپنی تیاری میں مصروف رہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور میں اپنی تیاری کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ پھر صبح کو آیا اور واپس چلا گیا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ یہ کیفیت لمبی ہوتی گئی اور صحابہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر کا آغاز کروں گا اور انہیں جلدی مل لوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن میرے مقدر میں نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ تقدیر کا حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصول بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت جو ہے وہ آپ تقدیر سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، لیکن جب گناہ ہو جائے اور آپ اس پہ معافی مانگ لیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے مقدر تھا، یہی لکھا گیا تھا۔ تو اس کے میں لفظ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جو انہوں نے لفظ بولے، ثم لم یقدر لی ثم لم یقدر ذلک لی، یہ میرے لیے نہیں لکھا گیا تھا، کہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں کی طرف آتا تو مجھے بس وہی لوگ نظر آتے جو معاشرے میں اپنے نفاق کی وجہ سے جن پر تہمت لگی ہوئی تھی نفاق کی، یا جو اللہ کے ہاں معذور تھے، کوئی نابینا تھے، کوئی بالکل جو جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ حال دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا، میں غم کے اندر آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ تبوک میں پہنچ گئے۔ آپ نے سارے رستے میرا ذکر نہیں کیا، یہاں تک تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کعب بن مالک نے کیا کیا۔ سبحان اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں کی کتنی فکر ہوتی تھی، ان کا نام یاد رکھتے تھے۔ یہ جو کلچر ہے نا جو آج چل رہا ہے مولوی حضرات کا، ٹھیک ہے، کہ بھئی مولوی صاحب آتے ہیں درس دیتے ہیں اور وہ گئے، یہ نبی علیہ السلام کا سیرت نہیں تھی، یہ نبی علیہ السلام کا انداز نہیں تھا۔ آپ تعلق بناتے تھے، ایک ایک کا خیال رکھتے تھے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے، پھر اس کا دفاع بھی کرتے تھے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں غلط بات کرتا تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی 2 چادروں اور اپنے 2 پہلوؤں کو دیکھنے والے نے اسے روک لیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے انہیں جواب دیا کہ اللہ کی قسم تم نے برا کہا، تم نے غلط کہا، وہ دنیا کی وجہ سے نہیں رکا، خواہشات کی وجہ سے نہیں رکے، اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اب صحابہ اپنے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں آپ نے ایک سفید پوش شخص کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا ابو خیثمہ ہو۔ تو وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، آپ نے ان کو پہچان لیا، جنہوں نے 1 صاع کھجور صدقہ کیا جب وہ وہاں پر صدقہ خیرات ہو رہا تھا۔ ان کا یہ ایک تعارف تھا، تو منافقین نے ان کو تانا دیا کہ یہ وہ صحابی ہے جو وہ صاع 1 کلو، 1 صاع کا تقریباً 2.5 پونے 3 کلو کے قریب بنتے ہیں، اتنے بس کھجور دینے والے ہیں۔ تو حضرت کعب بیان کرتے ہیں جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس پہنچ رہے ہیں، اب واپس تشریف لا رہے ہیں غزوہ تبوک سے، تو کہنے لگے مجھ پر بڑا غم طاری ہونے لگا اور میں جھوٹ کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو ایسی حالت میں انسان کے دل میں شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بہانہ کر لو، یہ بہانہ کر لو، اور میں کہتا کہ میں کل آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ صحابہ کو حضور کی ناراضگی سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی تھی، اور میں اپنے بارے میں اپنے گھر کے ہر عقل مند شخص سے میں نے مدد کی درخواست کی۔ اب اس بارے میں اپنے گھر کے ہر ایک سے اب مشورہ کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اور انہیں جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لانے والے ہیں، تو تمام خیالات جو وسوسے آ رہے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔
حتیٰ کہ میں سمجھ گیا کہ میں آپ سے اس طرح کی کسی چیز کے ذریعے نہیں بچ سکوں گا، میں سچ بولوں گا پھر ہی بچوں گا۔ تو میں نے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، وہاں 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر لوگوں کے لیے وہاں مجلس آپ جو ہے جماتے۔ جب آپ نے ایسے کر لیا تو منافقین اب آنے لگے اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عذر پیش کرنے لگے، قسمیں اٹھانے لگے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے سامنے آ کر کے اپنے عذر پیش کیے۔ آپ نے ان کے ساروں کے ظاہری جو عذر تھے وہ قبول کر لیے۔ جاؤ، انسان جو بے وفا ہوتے ہیں نا، اسلام کے وہ بے وفا تھے نا، تو وہ انسان ان سے جھگڑتا بھی نہیں ہے، انسان ان کو سزا بھی نہیں دیتا، وہ کہتے جاؤ ٹھیک ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ کیا اور عذر بھی قبول کیا اور ان سے بیعت بھی لی اور ان کے لیے توبہ مغفرت بھی طلب کر دی۔ سبحان اللہ، کیا دل تھا حضور کا، اور ان کی اندرونی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں میں بھی حاضر ہوا، کیا منظر ہوگا۔ میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تجھے کس چیز نے پیچھے رکھا، تو کیوں پیچھے رہ گیا، کیوں نہیں آیا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ ایک ناراض نبی اپنے سے محبت کرنے والے صحابی سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں، اور وہ جو گناہ کر چکا ہے اور شرمندہ ہے وہ کس انداز میں اب جواب دے رہے ہیں، یہ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور دنیا والے کی کسی کی مجلس میں ہوتا تو میں کسی عذر کے ذریعے اس کی ناراضگی سے بچ نکلتا، کیونکہ مجھے بولنے میں بڑا ملکہ ہے، میں بڑا بول سکتا ہوں اور باتیں بنانے میں بڑا ماہر ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے آج جھوٹی بات کر بھی دی، آپ کو راضی کر بھی لیا، تو ممکن ہے ان قریب اللہ آپ کو صحیح صورتحال بتا کر کے مجھ سے ناراض کر دے، پھر میں مارا جاؤں گا۔ اور اگر آپ سے سچی بات کر دوں تو آپ مجھ سے ناراض تو ہوں گے، لیکن مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر انسان سزا کی حالت میں بھی ہو نا تو بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، تکلیف اور غم کے اندر بھی ہو نا، اور اس کو یاد آئے میں نے یہ گناہ کیا تھا اور میں اس کو بھگت رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی اس کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اول تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ عذاب نہ دے، ہمیں معاف کر دے، اور اگر کوئی آزمائش آ ہی گئی ہے تو بھی یقین ہو کہ میرا انجام اچھا ہوگا، انجام برا نہیں ہونے لگا میرا۔ یہ مان جو ہے نا، یہ مان، یہ بہت بڑا جو ہے نا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، وہ بتا رہے ہیں، میں کبھی اتنا طاقتور اور خوشحال نہیں تھا جتنا آج ہوں، اور جب میں آپ سے پیچھے رہا تو میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا، بس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ کہتے میں اٹھ کے چلا گیا۔ اب بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، تم اس چیز سے عاجز تھے کہ تم بھی غزوے سے پیچھے رہ جانے والوں کی طرح کوئی عذر پیش کرتے، تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، تم بھی کوئی بہانہ لگا دیتے، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کافی تھا، آپ توبہ کرتے۔ تو یہ جو ہیلا ہوتا ہے نا، اللہ رحم کر دے، میں ابھی اپنی زندگی میں دیکھوں ہم ہیلے کے چکر میں آتے ہیں، یار یہ نیکی بھی کر لی بس ٹھیک ہے نا، ہو گیا، نہیں، اور خاص طور پر جہاد، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دشمنوں کو امت سے دور کرنے کا جو فریضہ ہے، اس سے جو غداری ہے نا، یہ غداری کوئی چھوٹا گناہ نہیں۔
تو کعب کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بڑی ملامت کی، اور میں نے کہتے میرے دل میں پھر یہ شیطان نے ڈالا کہ میں حضور کے پاس دوبارہ جاتا ہوں اور کہتا ہوں میں نے پہلے آپ کو جھوٹ بولا تھا، اور میرا جو ہے نا معاملہ یہ ہے کہ میرا یہ بہانہ ہے، میں پھر کوئی بہانہ کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن میں نے پوچھا کہ کسی اور کے صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، کوئی اور منافقوں کے علاوہ کوئی میرے طرح کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہاری طرح 2 اور بندے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، جیسے تم نے کہا انہوں نے بھی سچ بولا۔ انہوں نے کہا وہ دون جو ہے وہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ دونوں تھے، اور یہ دونوں نیک لوگ تھے، دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ تو یہ دلیل ہے کہ بدر میں شامل ہونا یعنی امت کے دفاع میں اس وقت جب امت پر مشکل وقت ہو، جو لوگ کھڑے رہے ہوں ان پر اعتماد رکھنا، یہ باقاعدہ اسلام کی ایک سنت ہے، اور باقاعدہ اس کو پرموٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس وقت کے اوپر ان پر اعتماد رکھیں، کیونکہ یہ لوگ بدر کے اندر شامل ہوئے تھے۔ تو آج بھی وہ امت کے علماء جو قید و بند کے اندر ہیں، جو مشکل وقت کے اندر جنہوں نے امت کا ساتھ نبھایا ہے، ان پر اعتماد رکھنا، یہ اس حدیث سے ایک بہت، اور صحابہ کا جو عمومی طرز عمل ہے اس سے ایک بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب ان کے ساتھ میں شامل ہو گیا، تو وسوسوں میں انسان نیک لوگوں کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو میں جب انہوں نے میرے سامنے تو اپنے دونوں باتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے نہیں کیا، تو میں نے کہا بس میں بھی پکا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے خصوصاً ہم تینوں سے اب لوگوں کو حکم دے دیا کہ آپ لوگ ان سے بات نہ کریں۔ وہ کعب کہتے ہیں لوگ ہم سے دور ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے، اور یوں لوگ ہمارے لیے ایسے بیگانے ہو گئے کہ گویا جانتے نہ ہو، حتیٰ کہ زمین بھی نامانوس سی معلوم ہونے لگی، زمین بھی ایسے لگی جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہ ہو، اور میرے لیے یہ زمین وہ نہیں رہی تھی جسے میں پہچانتا تھا۔ ہم نے اس کیفیت میں 50 راتیں گزاری، اور میرے جو دوسرے ساتھی تھے وہ تو ہمت ہار بیٹھے اور گھروں میں روتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے میں جو تھوڑا جوان اور قوی تھا، میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا، بازاروں میں چکر لگاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کوئی مجھ سے بات ہی نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور آپ نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے، تو میں آپ کو سلام عرض کرتا، اور اپنے دل میں سوچتا آپ سلام کے جواب میں اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تھا، اور نگاہوں سے چھپ چھپ کر کے دیکھتا تھا کہ آپ کی میں چہرے کو دیکھتا، بس جب میں اپنی نماز میں متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہ بے رخی میرے ساتھ لمبی ہوتی گئی۔ تو ایک دن میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھلان کر اندر چلا گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے چچا زاد بھائی کے رشتے کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا انسان کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے سخت لمحات میں وہ اپنے چچا زاد کے پاس گئے، اور سب لوگوں میں مجھے محبوب تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر قسم دے کر کے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑے۔ میں واپس مڑا اور دیوار پھلان کر باہر آ گیا۔ میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی کو، جو مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا، اب وہ اہل شام سے ایک کافر جو ہے وہ پیغام لے کر کے آیا، کعب بن مالک کے بارے میں کوئی مجھے بتائے۔ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے غسان، جو اس وقت اہل شام کے اندر شاہ غسان ایک بڑا بادشاہ تھا، ایک اسٹیٹ تھی اور اس کا وہ بڑا تھا، اس نے مجھے خط دیا۔
تو کہتا ہے میں چونکہ پڑھا لکھا تھا تو میں نے فوراً اس خط کو پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ذلت سے جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، تم ذلت کے اندر رہو، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے. کہتے میں نے اس وقت جب اسے پڑھا تو کہا یہ ایک اور آزمائش. میں نے اسے فوراً تنور میں جھونک کے جلا دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں کوئی وحی نہ آئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر کے آنے والا آیا، اور اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ. میں نے کہا کیا طلاق دے دوں، کیا کروں؟ کہا نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، تو اور اس کے قریب نہ جاؤ. میرے ان 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام دیا. بس میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ میرے معاملے میں فیصلہ فرمائے. ہلال بن امیہ کی بیوی حضور کے پاس آئی اور آپ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ہلال تو بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، میں ان کی خدمت کروں تو کیا آپ ناپسند فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے، تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرے. اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم، اس میں تو کسی چیز کی حرکت اور طاقت ہی نہیں رہی. جب اللہ کی قسم جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے آج تک تو وہ رو رہا ہے. بس میرے بعض گھر والوں نے مجھ سے کہا تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں حضور سے اجازت لے لو. تو آپ جیسے اس کی بیوی کو اجازت مل گئی خدمت کی، تم بھی اجازت لے لو. تو میں نے کہا نہیں، میں اس کی اجازت طلب نہیں کروں گا. معلوم نہیں کہ جب آپ سے اجازت طلب کروں تو آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں جوان آدمی ہوں. تو اس طرح مزید 10 راتیں گزر گئیں. لوگ ہم سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے. اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہوئیں. پھر میں نے 50ویں رات کو صبح کے وقت ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کی. ابھی اس حال میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ ان کا دل جو ہے وہ گھٹنے لگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات ذکر نازل فرمائی کہ یہاں تک کہ ان پر دل جو ہے ان کے گھٹنے لگے اور زمین تنگ ہو گئی. تو ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو پہاڑی سے پہ چڑھ کر بآواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ. اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو چکا، تکلیف دور ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر پڑھ لی تو لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی. بس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنا شروع ہوئے. خوشخبری دینے والے میرے ان 2 ساتھیوں کی طرف بھی گئے. ایک شخص تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف آیا، اور اسلم قبیلے کا ایک شخص دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. اس کی آواز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی. جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی زبان سے میں نے خوشخبری سنی تھی تو میں نے خوشخبری سنانے کے بدلے میں اپنے دونوں کپڑے اتار کے اس کو پہنا دیے. اللہ کی قسم اس روز میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. میں نے 2 کپڑے ادھار لیے اور پہن کر رسول اللہ سے ملاقات کا قصد ارادہ کرنے کے لیے روانہ ہوا. لوگ مجھے جوک در جوک ملنے لگے، گروہ در گروہ مجھے ملنے لگے اور میری توبہ پہ مجھے مبارکباد دینے لگے. کس چیز کی مبارکباد ہے؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی. حضور اور وہ جو صحابہ آپ سے ناراض تھے وہ اب ناراضگی ختم ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھے، مجھے لب کے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی. اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی نہ کھڑا ہوا. کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی نہیں بھولتے تھے، یاد کرتے تھے. اس مشکل وقت میں وہ جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہ یاد رہتا ہے. جب انسان آزمائشوں سے نکلتا ہے نا، آزمائش کے ساتھی بھی یاد رہتے ہیں، اور آزمائش سے جب نکلتا ہے تو پھر جو گلے لگاتا ہے نا سب سے پہلے، اور جو محبت دیتے ہیں اور جو وفا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے.
آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، اور آپ کا چہرہ مبارک اس وقت خوشی سے دمک رہا تھا، فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو، تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، کیونکہ آج اللہ نے تمہارے لیے آیات نازل کر دی۔ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، باقاعدہ اللہ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور اس کیفیت میں ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کی اللہ کے رسول قبولیت توبہ کی وجہ سے میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا اپنے مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، انسان ایموشنل ہو کے کسی اس وقت میں ایسا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر عالم کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو صحیح گائیڈ کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو گائیڈ کیا۔ تو میں نے عرض کی میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، اور میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچائی کی وجہ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی میری توبہ کا حصہ ہے۔ میں عہد کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا، بس اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سچے عہد کا ذکر کیا۔ میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہترین انعام عطا فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عہد کیا ہے آج تک میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین پر جو ہے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ، اور آگے اسی طرح سے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ تو یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب سے اسلام کی نعمت سے مجھے نوازا ہے اس کے بعد اللہ نے مجھ پر جتنے بھی انعامات کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کتنی بار بار یاد کر رہے ہیں اس چیز کو کہ مجھے جھوٹ جو ہے نا وہ ہلاک کر دیتا، میں جھوٹ بول دیتا تو میں ہلاک ہو جاتا، جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، کیونکہ جب اللہ نے جب وحی نازل فرمائی تو جس طرح جھوٹ بولنے والوں کا ذکر شر کیا کسی اور کا ذکر نہیں کیا، ان کا باقاعدہ پھر منافقین کا ذکر کیا کہ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، یہ آپ کو قسمیں اٹھا کے یقین دلائیں گے تو آپ ان سے اعراض کریں، یہ ہے ہی گند، انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ نرے گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی آگ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے اور اس میں جو توبہ کا واقعہ ہے، توبہ کیسے ملتی ہے، اس کے اندر بڑے سبق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ اور یہ ایمان نصیب فرمائے۔ شیخ احمد السید اس حدیث کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم کہ غزوہ احد میں مسلمان حالانکہ کمزور تھے، اور اس حالت میں مسلمانوں نے جو غلطی کی جن کو جس جگہ پر مقرر کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان بھی ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حمزہ بن عبد المطلب جیسے کبار صحابہ جو ہیں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان غلطی کرنے والوں سے وہ والی سختی نہیں کی، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا اور بڑا حلیم ہے۔ جبکہ غزوہ تبوک کے اندر تو معاملہ یہ تھا کہ
اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان موجود تھے، قوت موجود تھی، اور وہ وہاں پر گئے، تو وہاں پیچھے رہ جانے والوں سے اتنی سختی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سختی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ مختلف حالات اور مختلف کیفیات کے اندر مختلف ہوتا ہے. یہ کہیں پر اگرچہ کہ نقصان بڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ غزوہ احد کے اندر جو کمزور مسلمانوں کے اندر جو کمزوری تھی اور مسلمانوں کی جو حالت تھی، ٹھیک ہے، وہ اس حالت کے اندر ان سے وہ سنبھالا نہیں گیا. ایک اچانک ایک چیز ان کے اوپر پیش آئی اور وہ بھول گئے، ایسی غلطی ہو گئی. اس نوعیت کی غلطی کے انسان جو ہے وہ ایک حادثے کے اندر آئے، ایک سچویشن میں آئے، وہ بھول جائے اور کوئی نقصان ہو جائے، یہ بالکل ایک اور چیز ہے. جبکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کی ایک پوری حکومت تھی، بڑی شان و شوکت تھی، بڑی قوت تھی. ایسی حالت کے اندر جو لوگ پیچھے رہے ان کو ایک سبق دیا گیا، اور ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سبق دیا گیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا گیا. اسلام کی نصرت سے پیچھے ہٹنا، تم سے یہ تو ہوگا کہ تم اللہ کے لیے میدان میں اتر جاؤ، میدان میں اتر جاؤ. ایک پہلو یہ بھی بیان کیا. اور میدان میں اتر کے تم سے غلطیاں ہوں، تمہاری وجہ سے نقصان ہو جائے، اجتہادی خطا ہو جائے، غلط فیصلہ قائد کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن گھروں میں بیٹھے رہو، امت کٹتی رہے، امت قربانیاں دیتی رہے، اور تم کر سکتے ہو اس وقت تمہیں جو علماء بتا رہے ہیں کہ اتنا تو کر سکتے ہو، تم وہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، آواز تک اٹھانے کو تیار نہ ہو، اور اس قسم کے جو ہے وہ شکست خوردہ جو ہے ذہنیت کو پھیلاتے پھرو کہ حکمران کی اجازت کے بغیر تو قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی، یہودیوں پہ بد دعا بھی نہیں کی جا سکتی، اور بائیکاٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی پروڈکٹس کا. تو اگر تم یہ سوچیں اپنانا شروع کر دو گے، یہ تو شاید انسان کو منافقین کی صف میں کھڑا کر دے. اللہ رحم فرمائے جو یہ حالات ہیں. لیکن اگر کوئی سستی کے اندر امت کی فکر نہیں کرے گا، امت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے پاس سارا کچھ نعمتیں موجود ہیں، پھر ان کے ساتھ پھر نرمی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ پھر سختی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک پورا اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے کہ یہ جو سختی ہے، یہ سختی حقیقت میں ایک بہت بڑا پیغام ہے نا. جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں، میدانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ان سے سختی غلطی ہو جائے، ان کے لیے اور طرح سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں مغفرت ہے. خطا ہو گئی، کوئی انسانی وہ عمل ہو گیا، لیکن جو گھر بیٹھے رہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان سے سختی ہوتی ہے، ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. اور اگر منافق ہیں تو پھر تو دنیا میں ان کے عذر قبول کر لیے جاتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد پھر حدیث ہے جو حضرت عمران بن حسین جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا مجھ پر واجب ہو چکی ہے، جس پر حد لگتی ہے، آپ اسے مجھ پر قائم فرما دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اسے اچھے طریقے سے سلوک کرنا، ذلیل نہ کرنا. اس نے تو اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، یہ توبہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہتی ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا. گناہ کرنے والا جو انسان اللہ کا وفادار ہے نا، اسے ذلیل کرنے کا حکم نہیں ہے. اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ غلطیوں کے ساتھ آپ نے کیسے تعامل کرنا ہے. اب امام نووی وہ احادیث لے کر کے آ رہے ہیں کہ جن میں اس سے پچھلی حدیث کے اندر بھی ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پہلے ذکر کیا، اب وہ حدیثیں ہیں جن کے اندر مسلمانوں کو کیسے گناہ گاروں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جب بچے کو جنم دے دے تو لے کر کے آنا. اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے، اس پر حد کو قائم کر دیا گیا، رجم کی حد کو. اور پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کی جنازہ پڑھاتے ہیں، اس نے زنا کیا. اللہ اکبر.
تو آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو کافی ہو. 70 آدمیوں کے اوپر جو گناہ گار ہیں اگر ان کے اوپر اس کو تقسیم کیا جائے سب کے سب جنتی ہو جائیں. اور کیا تم نے اس سے افضل کوئی چیز دیکھی ہے؟ اس سے کوئی اعلیٰ کوئی چیز ہے؟ اس نے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. کتنی بڑی بات ہے. گناہ گار کی یہ اللہ کی ولیہ تھی. تو اللہ کے اولیاء وہ نہیں ہوتے جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. اور توبہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کر کے خود اپنے اوپر حد قائم کروائیں، بلکہ حد کو حد الامکان جو ہے وہ قائم نہ کرنے کی ہی ترغیب دی گئی. اللہ سے آپ معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تو پردے رکھو، لیکن اس کا ایمان، اس کو جو شرمندگی تھی وہ اس کو گوارا نہ ہوئی، اس نے آ کر کے اعتراف کر لیا. اب کوئی اعتراف کر لے قاضی کے سامنے اپنے اس گناہ کا جس پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر اس پر حد قائم ہوگی. اس لیے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان اگر اللہ سے توبہ کر لے تو وہ اس کی انشاءاللہ اللہ کے ہاں معافی ہے. جیسا کہ آپ پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. اور پھر جو گناہ گار ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں دل میں کراہت کا آنا، یہ بھی ایک فطری چیز ہے. شیطان اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے. عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے دل میں یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کو سمجھا دیا. نہیں، وہ بڑی اللہ کی ولیہ تھی، اس نے اللہ سے توبہ کی. تو یہ ساری کی ساری انسانی عمل ہیں جس کا یہاں پر ذکر فرمایا. اس طرح اگلی حدیث میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، احب ان یکون لہ وادیان، تو اس کی طبیعت مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ تمنا کرے گا، میں اس چیز کی چاہت رکھے گا اس کی 2 وادیاں بن جائیں. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا جو منہ ہے وہ سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں بھر سکتی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو توبہ کرتا ہے. تو اس حدیث میں ایک انسانی صفت کو ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ اس رغبت کرتا ہے مال کی طرف. محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت کی اس حدیث کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حدیث پہلے قرآن کا حصہ تھی، پہلے تلاوت اس کی جاتی تھی، پھر اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی رہا. گویا یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، گویا یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، یا کم از کم اس کا جو معنی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. حالانکہ یہ حدیث قدسی نہیں ہے تو لیکن قرآن کریم کا چونکہ یہ حصہ تھی تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں انسانی جو نفس کے اندر جو پائی جانے والی وہ خواہش ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہت رکھتا ہے. یہاں پر انسانی جو خواہشات ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ویسٹرن پیٹرن ہے اور جو اسلام کا پیٹرن ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے. ویسٹ ان چیزوں کو پھر جو ہے مزید بڑھاتا ہے اور اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کو مقاصد سے جوڑتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں مگر کس لیے؟ تاکہ آپ اپنے آپ پر خرچ کریں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں تاکہ وہ کسی کے آگے ذلت مانگنے کی ذلت میں نہ رہیں، آپ امت کے پروجیکٹس پہ خرچ کریں. اس لیے فرمایا کہ جو قوی مومن ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسرا پھر تقدیر پر ایمان کہ اللہ نے لکھ دیا ہے وہی تمہیں ملے گا اور مل کر کے رہے گا، پریشان نہ ہو. اسباب کو اختیار کرنے کی ترغیب اور جتنا مل جائے پھر اس کے اوپر قناعت کرنے کی بھی ترغیب، تاکہ مومن کا جو سینہ ہے وہ مطمئن رہے، ایمان سے بھرا رہے. جبکہ جو کفر کے راستے پر ہے، جو ویسٹ کے فلسفے کے اوپر ہے، اس کو کبھی سکون نہیں آتا اور وہ اپنے آپ کو بد نصیب ہی سمجھتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، لہٰذا اس کو گویا کوئی نعمت ہی نہیں ملی. جبکہ مومن جو ہے ہر حال میں وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے، محنت کرتا ہے،
کوشش کرتا ہے اور جتنا مل جائے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر انسان کو جو یہ خواہش ہے نا مال کی، اور اس حوالے سے جو ایک سکون دینے والی چیز ہے جو جس پہ انسان کو لایا گیا ہے، وہ ہے موت، قبر کا ذکر۔ یہ موت ہی، قبر ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آخرت کو بھی یاد کر لے، اس کو جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت، اس کے اوپر راضی ہونے کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ قناعت کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمارے کلچر میں صوفیت سے آیا، رہبانیت سے آیا، جس میں آپ کو نہ اسباب اختیار کرنے ہیں، نہ کمانے کی فکر کرنی ہے، کوئی ضرورت نہیں، ننگ دھڑنگ جو ہے وہ ملنگ بن کے خود بھی گزارے اور اپنی اولاد کو بھی ذلیل کیا، اور جو کچھ مال آتا ہے اس کو ملعون چیز سمجھ کر اس کو لینا، اور اس کے ساتھ نفرت کا اور ڈسکنیکٹیوٹی کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے اور احادیث میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے اس کے ضمن میں، کہ کس طرح سے ہمیں اسباب اور وسائل، قوت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور فقر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور کفر کے بعد اس کو ذکر کیا گیا تو، اور اللہ تعالیٰ سے غنا مانگا گیا کہ اللہ ہمیں غنی کر دے، اللہ ہمیں ایسا غنی کر دے کہ تیرے سوا کسی کی حاجت نہ رہے۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کی اپنی پوری کوشش کے بعد جو انسان کو ملتا ہے اس کے اوپر راضی رہنا، اس کے اوپر قناعت، کیونکہ انسان کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس ایک گاڑی آ گئی ہے، اس کے اوپر سوچیں گے، اس سے اوپر سوچیں گے، اس سے اوپر سوچیں گے، تو فرمایا کہ جب تمہیں ایسی حالت ہو تو پھر آخرت کا سوچ لو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی توبہ کا سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، چاہے تم جس بھی حالت کے اندر ہو، گورے ہو کہ کالے ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، اللہ کی قربت کو بھی محسوس کرو، اس کے فضل اور احسان کو بھی محسوس کرو، اس سے بڑا اور کیا رزق ہوگا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، یقتل احدہم الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، یدخلان الجنہ، اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، اب یہ جو ایک تو جو تھا وہ اللہ کے راستے میں اس نے قتال کیا اور وہ قتل ہو گیا، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، فیسلم فیستشہد، اب وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھی کسی مارکے میں لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اللہ کی ایک تو اس کے اندر صفت کا بیان ہے کہ جیسے اللہ کی شان کے اور مقام کے لائق ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور دوسرا اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک انسان ہمیں شدید اس سے بغض ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہی انسان اگر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ہمیں اس سے محبت بھی ہو جائے گی، پھر ہم اس کو معاف بھی کر دیں گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اس کے اندر رحم اور کرم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری احادیث، یہ پورا باب جو ہے وہ توبہ اور مغفرت کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکے رہنے والی، توبہ کرنے والی، اپنے سامنے رونے والی، اپنے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے والی ہماری زندگیوں کو بنا دے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔